السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، خوش آمدید آپ کو آج کی ویڈیو میں کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو جو میں آپ کو لے کر آیا ہوں، یہ ایسا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کرنے سے آپ کی لا جو نافرمانی کرتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کی لا جو ضد کرتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھرپور فائدہ ہوگا۔ آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس سے بھرپور فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کی اولاد نافرمانی کرتی ہے اور آپ کا کہنا نہیں مانتی اور وہ آپ کے کہے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرتی، تو آپ کے لیے بہت ہی آسان اور مجرب اور وظیفوں کا باچا لے کر آیا ہوں، جس کو پڑھنے سے آپ کی اولاد نہ صرف آپ کی فرما بردار بن جائے گی بلکہ آپ کی جو نافرمانی کرتی ہے اس سے بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھرپور فائدہ ہوگا اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے اور سورۃ شورى کی آیت نمبر 13 آپ نے اپنے بچے کو پڑھ کر اس کے ماتھے پر دم کرنا ہے، اور اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بھرپور فائدہ ہوگا۔ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس آیت کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اللہ یجتنب الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے سب سے پہلے تو باوضو ہو کر روحانی و جسمانی پاکیزگی حاصل کر کے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بچے کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا عمل کو کرنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے دوسرے جو وظیفے کو شروع کرتے ہیں کہ اولاد کو فرمانبردار بنانے کا وظیفہ، تو میرے پیارے دوستو اسی طرح اپنے طلوع آفتاب جب نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب جب ہو اپنے چھت پر چلے جانا ہے، اور جب سورج نکل رہا ہو تو آپ نے اپنے بچے کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمات 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا بچہ آپ کا فرمانبردار بن جائے گا، اور آپ نے یہ آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔